ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. پھر یہاں لفظ کیا استعمال ہوا؟ زیغ. زیغ کس کو کہتے ہیں؟ جھکنا، مائل ہونا، کجی. یا رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو. بعد اذ ہدیتنا، یہ کون کہتے ہیں؟ راسخون فی العلم کہتے ہیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت دینے والا ہے. وہاب کا کیا معنی؟ بہت زیادہ دینے والا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، یعنی اس کے بعد کہ تو نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا، اب تو ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو زبردست دینے والا ہے. یعنی وہ متشابہات کے پیچھے پڑنا تو دور کی بات، جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان سے بھی بچنے کی دعا کرتے کہ یا رب ہمیں ایسی باتوں سے بچا کے رکھنا، ایسی تعویلات سے محفوظ رکھنا کہ جس کی وجہ سے ہم حق سے دور ہو جائیں اور باطل پہ جا پڑے اور تیری رحمت سے محروم ہو. یا رب تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز. اور یہاں رحمت کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ دنیا میں اللہ کی کتاب کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور آخرت میں اس کی بہترین مقام اور جنت اللہ کی رضا پا سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنی رحمت کہا تھا. جہاں رحمت کا معنی ہوگا وہاں اس کا ایک معنی وہ اچھا انجام بھی مراد ہوگا. یا رب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے علم کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. حب لنا من لدنک رحمہ، وہ رحمت تیرے پاس ہے، تو اپنی خاص رحمت سے ہمیں نواز، اور تو سب کچھ دینے والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا. وہب کا لفظ ہبہ سے نکلا. ہبہ کہتے ہیں بخشش کو، کہ تو ہمیں اپنی بخشش سے نواز. اور اس بخشش میں ہدایت بھی ہے، اور ہدایت کے نتیجے میں جنت بھی. ہدایت کے 3 معنی بتائے تھے نا آپ کو، دکھا، چلا، پہنچا. تو رحمت میں بھی کیا ہے کہ ابھی دنیا میں تو ہمیں صحیح راستہ ہی دکھا، اس پہ چلا اور پھر اپنی صحیح منزل یعنی جنت تک ہمیں پہنچا. ربنا لا تزغ قلوبنا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جتنا علم زیادہ ہوتا جائے نا اتنا ہی شیطان بھی پیچھے زیادہ آنے لگتا ہے، اور اتنا ہی وہ بھٹکانے کی بھی زیادہ کوشش کرتا ہے، اور اتنا ہی انسان کے ذہن میں زیادہ ہوائیں چلنے لگتی ہیں. انسان کو اپنے نفس سے بھی اتنا ہی ڈر لگنے لگتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو لوگ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا ان کے دماغ چل جاتے ہیں. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے. یعنی عام تھوڑے بہت علم رکھنے والوں کے اندر خدا خوفی زیادہ ہوگی، اور جتنا علم زیادہ اتنی خدا خوفی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. بعض اوقات اتنے سخت دل ہونے لگ جاتے ہیں لوگ، اتنا ہی ان کے اندر پھر ساتھ ساتھ شیطانی خرابیاں بھی آنے لگتی ہیں. بعض اوقات دین پڑھے ہوئے بھی لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو آپ ان سے بات کریں وہ آپ کو ہر چیز کا جواب دینے کو تیار ہے، لیکن جب عمل کی کوئی بات ہو تو کسی چیز پہ عمل کرنے کو تیار. اس لیے پناہ مانگنی چاہیے نفس کے شر اور شیطان کے شر سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے لیے مانگتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کثرت کس دعا کی تھی، کثرت سے کیا مانگتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو دین پہ جما دے، اپنے دین پر ثابت کر دے. یعنی ایک شخص جس کو پتہ نہیں ہدایت کا صحیح رستے کا، وہ تو بھٹکا ہوا ہے بیچارہ جہالت میں، لیکن جس کو راستہ پتہ چل جائے اور پھر وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ نکلے تو اس کا بھٹکنا بدترین بھٹکنا ہے. تو اسی لیے یہ جو دعا ہے یہ راسخین فی العلم مانگتے ہیں. اب دیکھیے یہ بالکل ایسے ہی ہے، سیدھی زمین پہ چلنے میں اتنا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ جتنا اونچا جانے لگتے ہیں
آپ چڑھنے لگتے ہیں نا، پہاڑ چڑھنے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا مشکل ہوتی جاتی ہے نا چڑھائی. کبھی پہاڑ چڑھے ہیں، ہائکنگ کی ہے کب؟ سب کو جانا چاہیے کبھی. ٹھیک ہے، میں اس لیے کہتی ہوں کہ تجربہ کریں. یہ جو بات میں اس وقت آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، جب تک آپ چلے پھریں گے نہیں نا زمین میں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی بہت سی بات. کبھی آپ پہاڑ چڑھے نا تو شروع میں آپ دیکھیں گے کہ وہ چڑھنا آسان ہوتا ہے، اسٹیپ نہیں ہوتی اتنی، یعنی تھوڑے تھوڑے چڑھائیاں آتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سیدھا ہونے لگتا ہے، ایک دم اونچائی آنے لگتی ہے. اس میں چڑھنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے. علم میں شروع میں کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ سیدھے سیدھے چلتے، ہلکی ہلکی ہلکی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اوپر چڑھنے لگتے ہیں. وہ چڑھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن وہ دشواری باہر سے زیادہ اندر کی ہوتی ہے. اس میں گرنے اور پھسلنے اور ہلاک ہونے کے بھی چانسز بہت ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا ہی شیطان دشمن آپ کے ساتھ اور سوار ہو جائے. اگر عام بندے کے پیچھے ایک شیطان ہے نا تو عالم کے پیچھے 1000 شیطان ہوگا. انشاءاللہ آگے شیطان کا ذکر آئے گا تو میں بتاؤں گی آپ کو کہ شیطان اور اس کے لشکر کس طرح بھٹکاتے ہیں دین کی طرف چلنے والوں کو، کہاں کہاں سے آتے ہیں ان کے پیچھے. یعنی اگر ایک شخص بھٹکا ہوا تو اس کے پیچھے شیطان کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، لیکن ایک شخص جب دین کی طرف آنے لگتا ہے تو پھر وہ بھی سرگرم ہو جاتا ہے. کل مجھ سے کسی نے پوچھا اب آگے تو آسان ہو جائے گا، میں نے کہا بالکل آسان ہو جائے گا، فکر ہی نہ کریں. اور واقعی لفظ تو آسان ہو جائیں گے، آپ دیکھیں گے اب ہارڈلی آپ کو ترجمے میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، لفظی طور پہ آسان ہو جائے گا. لیکن کچھ مفاہیم اور کچھ پھر عمل اور اندر کا نفس اور ماحول اور آس پاس کی جو باتیں، کیونکہ شروع میں قرآن کے ساتھ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا، پھر آہستہ آہستہ پھر جماؤ آنے لگتا ہے، پھر انسان کے لیے اندر کا شعور جاگتا ہے تو برائیاں معاشرے کی زیادہ نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر ان میں جینا اور مشکل اور کٹھن ہونے لگتا ہے. تو یہ رستہ تو ہے ہی ایک مشکل رستہ نا. لائف اٹ سیلف از ڈیفیکلٹ، یعنی زندگی ویسے بھی آسان کوئی نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. آرام کے لیے کوئی بھی نہیں آیا یہاں، سب امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں. دنیا میں جس دن امتحان ہوتے ہیں اس دن کتنے ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارا تو روز ہی امتحان ہے. ہم سب امتحان کے لیے، لیکن ہم آسانیاں تلاش کرتے ہیں. لا علمی میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی انسان کو، انجوائے کرتا لائف کو. لیکن جب علم آنے لگتا ہے تو پھر وہ دنیا کو انجوائے کرنا اس طرح آسان نہیں رہتا. پھر ایک طرف آخرت کی فکر ستاتی ہے، دوسری طرف لوگوں کا پھسلنا اور بھٹکنا ستاتا ہے، اور ذمہ داریوں کے بوجھ بھی محسوس ہونے لگتے ہیں. اور رستہ تو یہی ہے، کامیابی تو اسی رستے سے. اب یہ سے فرار کوئی نہیں، کہاں بھاگ کے جائیں گے. تو یہ چونکہ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے، اوپر ہی اوپر جانے کا نام ہے، حتیٰ کہ اللہ سے جا ملے. مومن کی تو منزل یہی ہے. تو اس لیے وہ جو اوپر چڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں، یا رب یہ پاؤں نہ پھسلے. اور یہاں پاؤں کے پھسلنے سے زیادہ وہ کس پھسلن کی طرف؟ دلوں کا پھسلنا، دلوں کا ٹیڑھا پن. یا رب یہ دل نہ پھسلے، یہ قدم نہ پھسلے. بعد اذ ہدیتنا، جب کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا. وہب لنا من لدنک رحمہ، تیری خاص رحمت کے بغیر ہم نہیں جم سکتے. انک انت الوہاب،